السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں سے 4 صحابہ کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ایک اور صحابی برا ابن مالک کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البراء ابن مالک الانصاری۔ لا تولوا البراء جیشا من جیوش المسلمین مخافت ان یہلک جندہ باقدامہ۔ تم برا کو مسلمانوں کے لشکروں میں سے کسی لشکر کا امیر مت بناؤ، اس خوف سے کہ وہ اپنے لشکر کو اس کے اقدام سے ہلاک اور تباہ کر دے۔ یہ عمر بن خطاب کا مقولہ ہے۔ کان اشعث اغبر ضئیل الجسم معروق العزم تقتحمه عین رائیہ ثم تزور عنہ ازورارا۔ کان اشعث، وہ پراگندہ تھے۔ اشعث کا معنی پراگندہ۔ اغبر، غبار آلود۔ ضئیل الجسم، جسم کے کمزور۔ ضئیل الجسم کا معنی کمزور، معمولی، دھیما۔ یہ دعول یدعول دعالتاً باب کرم سے بنا ہوا ہے۔ کمزور ہونا، کم اور معمولی ہونا۔ نورٌ ضئیل کہا جاتا ہے۔ نورٌ ضئیل یعنی ڈیم لائٹ۔ لائٹ جب ڈیم ہو جائے تو اس لائٹ کو کہا جاتا ہے نورٌ ضئیل یعنی ڈیم لائٹ۔ کان اشعث اغبر ضئیل الجسم، وہ پراگندہ، غبار آلود، کمزور جسم والے، معروق العزم، دبلے پتلے۔ معروق العزم، ویسے عزم کا معنی ہوتا ہے ہڈی، اور معروق العزم یعنی بدن کے اوپر سے گوشت اتر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معروق العزم۔ رجل معرق بھی کہتے ہیں۔ رجل معرق یا رجل معروق العظام یا معروق العزم، اس کا معنی ہوتا ہے دبلا۔ وہ دبلے تھے۔ تقتحمہ عین رائیہ، اس کو دیکھنے والے کی آنکھیں۔ عین کا معنی آنکھ، رائی ہے، یہ رائی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کو دیکھنے والے کی آنکھ اس کو دیکھتی، ثم تزور عنہ ازورارا، پھر وہ اس سے ہٹ جاتی، یعنی مشکل سے اس کو دیکھ پاتی۔ ویسے اقتحم یقتحم اقتحاما، اس کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا، خطرات کے اندر کود پڑنا، مشقت کے ساتھ ڈال دینا، خطرات والی جگہ میں گھس پڑنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اقتحم یقتحم۔ تو یہاں پر ترجمہ اس کا کریں گے تقتحمہ عین رائیہ ثم تزور عنہ ازورارا۔ اس کے دیکھنے والے کی آنکھ، اس کو دیکھنے والے کی آنکھ اس کو دیکھتی، ثم تزور عنہ ازورارا، پھر وہ اس سے ہٹ جاتی، یعنی مشکل سے اس کو دیکھ پاتی۔ ازور یزور ازورارا کا معنی انحراف کرنا، ہٹ جانا۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ قَتَلَ مِئَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً وَحْدَهُ، اور لیکن اس کے باوجود
اس نے میدان کارزار میں، اور لیکن اس کے باوجود اس نے میدان کارزار میں 100 مشرکین کو مار ڈالا۔ ادا عن الذین قتلہم فی غمار المعارک مع المحاربین، ان لوگوں کے علاوہ، ان لوگوں کے سوا جن کو اس نے جنگجوؤں کے ساتھ جنگ میں مار ڈالا، ان لوگوں کے سوا جن کو اس نے مار ڈالا جنگجو لوگوں کے ساتھ میدان کارزار میں، یعنی میدان کارزار میں دوسرے جنگجوؤں کے ساتھ جن کو مار ڈالا وہ تو الگ ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے 100 مشرکین کو تنہا اکیلے نے مار ڈالا۔ انہ الکمی الباسل المقدام الذی کتب الفاروق بشأنہ الی عمالہ فی الآفاق، بلا شبہ وہ دلیر، کمیون کا معنی دلیر، بہادر، دلاور، ہتھیار بند، اس کی جمع آتی ہے قماتن اور اقماؤن، اور باسلن اس کا معنی ہوتا ہے جری، بہادر، اس کی جمع آتی ہے بواسل۔ یہ بسلا یبسلو بسالتن و بسالن سے بنا ہوا ہے، بہادر ہونا، اور مقدام جری، اقدام کرنے والا، خطرات کی والی جگہوں میں گھس جانے والا۔ تو بلا شبہ وہ دلیر، بہادر اور خطرات میں گھس جانے والے تھے، جس کی شان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف میں اس کے گورنر جو تھے ان کو لکھا۔ کیا لکھا؟ اللہ یولوہ علی جیش من جیوش المسلمین، یہ کہ وہ اس کو امیر نہ بنائے مسلمانوں کے لشکروں میں سے کسی لشکر پر، مسلمانوں کے لشکروں میں سے کسی لشکر پر امیر نہ بنائے، خوفا من ان یہلکہم باقدامہم، اس ڈر سے کہ وہ ان کو اس کے اقدام کے اس کا اقدام کر کے ہلاک کر دے، اس ڈر سے کہ وہ ان کو اپنے اقدام سے ہلاکت میں ڈال دے۔ انہ البراء بن مالک الانصاری اخو انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ وہ براء ابن مالک انصاری ہے جو اللہ کے رسول کے خادم حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں۔ وَلَوْ رُحْتُ أَسْتَقْصِي لَكَ أَخْبَارَ بُطُولَاتِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لَطَالَ الْكَلَامُ وَضَاقَ الْمَقَامُ، اور اگر میں براء ابن مالک کے کارناموں کی خبریں تیرے سامنے بیان کرنے لگوں تو البتہ بات لمبی ہو جائے اور مقام تنگ ہو جائے، یعنی براء ابن مالک کے اگر مکمل کارنامے آپ کے سامنے بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور وقت کم رہ جائے گا، مقام اس کا تقاضا بھی نہیں کرے گا۔ استقصا یستقصی، استقصان کا معنی معلومات حاصل کرنا، کسی کام کی انتہائی چھان بین کرنا، کھوج لگانا۔ لذا رأیت ان اعرض لک قصة واحدة من قصص بطولاتہ وہی تنبیک اما عداہا، اسی وجہ سے، لذا کا معنی اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ تیرے سامنے اس کے کارناموں کے قصوں میں سے ایک قصہ پیش کروں، اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا یہ کہ میں تیرے سامنے پیش کروں ایک قصہ اس کے کارناموں کے قصوں میں سے، وہی تنبیک اما عداہا، اور وہ تیری نشاندہی کرے گا
ان کارناموں کے اس کے سوا اور کارناموں کی، اور وہ تیری نشاندہی کرے گا اس کے سوا اور کارناموں کی. یعنی یہ ایک قصہ جو ہے یہ بتلا دے گا کہ اس کے دوسرے کارنامے کیسے ہیں. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم والتحاقه بالرفيق الأعلى. یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا رفیق اعلیٰ یعنی اللہ سے مل جانے کے فوراً بعد پہلی ہی گھڑی سے شروع ہوتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے وفات پا جانے کے بعد اور رفیق اعلیٰ نے اللہ سے مل جانے کے بعد پہلی گھڑی سے یہ قصہ شروع ہو جاتا ہے. حیث تفقت قبائل العرب تخرج من دین اللہ افواجا کما دخلت فی ھذا الدین افواجا. جہاں عرب کے قبائل اللہ کے دین سے جماعت در جماعت نکلنے لگے جیسا کہ وہ اس دین میں جماعت در جماعت داخل ہوئے تھے. جہاں عرب کے قبائل اللہ کے دین سے فوج در فوج یا جماعت در جماعت نکلنے لگے جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس دین میں جماعت در جماعت. حتی لم یبق علی الاسلام الا اہل مکہ والمدینۃ والطائف وجماعت متفرقۃ ہنا وہناک ممن ثبت اللہ قلوبہم علی الایمان. یہاں تک کہ اسلام پر سوائے مکہ مدینہ اور طائف والے اور ادھر ادھر کے کچھ الگ الگ جماعتوں کے کوئی باقی نہیں رہا. یہاں تک کہ اسلام پر کوئی باقی نہیں رہا مگر مکہ اور مدینہ اور طائف والے اور ادھر ادھر کی چند الگ الگ جماعتیں. ممن ثبت اللہ قلوبہم علی الایمان، ان لوگوں میں سے جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان پر جمائے رکھا. یہی لوگ اسلام پر باقی رہے، باقی سب لوگ اسلام سے نکلنے لگے. صمد الصدیق رضوان اللہ علیہ لہذہ الفتنۃ المدمرۃ العمیاء صمود الجبال الراسیات. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اندھے تباہ کرنے والے فتنے کے سامنے مضبوط پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے. سمد کا معنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا. تو اس اندھے تباہ کرنے والے فتنے کے سامنے صدیق اکبر ڈٹے رہے. صمود الجبال الراسیات، مضبوط پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہنا، یعنی جس طرح مضبوط پہاڑ جو ہوتے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، ایسے ہی صدیق اکبر بھی اس کے سامنے جمے رہے اور مقابلہ کرتے رہے. رسا یرسو رسون و رسون کا معنی ٹھہرنا، ثابت ہونا، استوار ہونا. مذکر اس میں فاعل کا اس کی صفت آئے گی راسن، اور مؤنث آتی ہے راسیتن. اسی راسیتن کی جمع راسیاتن، اور اسی طرح رواسن بھی آتی ہے. راسیتن کی جمع راسیاتن اور رواسن. تو یہاں پر مضبوط پہاڑوں کی طرح جمے رہنا، یہ مفعول مطلق بنے گا. صمود الجبال الراسیات مفعول مطلق ہے. وجہز من المہاجرین والانصار 11 جیشن، اور انہوں نے مہاجرین و انصار میں سے 11 لشکر تیار کیے. وعقد لقادت هذه الجيوش 11 لواء، اور انہوں نے ان لشکروں کے قائدین کے لیے 11 جھنڈے باندھے. ودفع بهم في ارجاء جزیرۃ العرب، اور انہوں نے ان کو بھیجا، یا دفع بهم کا معنی
بھیجنا. ویسے دفع دفع کے کئی معنی آتے ہیں: ہٹانا، دور کرنا، دھکا دینا. دفع سمن، سمن چکانا، سمن ادا کرنا وغیرہ وغیرہ. یہاں دفع بہم کا معنی بھیج دینا. اور اس نے ان کو بھیجا جزیرۃ العرب کے اطراف میں. کیوں بھیجا؟ لیعید المرتدین الی سبیل الہدی والحق، تاکہ وہ واپس لوٹائے مرتدین کو رائے ہدایت اور رائے حق کی طرف. سبیل الہدی والحق کا معنی ہدایت اور حق کے راستے کی طرف، تاکہ وہ ان کو لوٹائے، بحال کرے، تاکہ وہ مرتدین کو جو اسلام سے نکل گئے تھے. مرتدین کا مطلب جو اسلام کو چھوڑ کر مذہب اسلام سے نکل گئے اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کی جمع مرتدین. تاکہ وہ لوٹائے، بحال کرے مرتدین کو رائے ہدایت اور حق کی طرف. وَلْيَحْمِلُ الْمُنْحَرِفِينَ عَلَى الْجَادَّةِ بِحَدِّ السَّيْفِ، اور تاکہ وہ منحرفین یعنی گمراہ لوگوں کو، اور تاکہ وہ گمراہ لوگوں کو آمادہ کرے رائے حق پر. جادتن کا معنی سیدھا راستہ، رائے حق پر تلوار کی دھار سے، تلوار کی دھار سے گمراہ لوگوں کو رائے حق پر آمادہ کرے. حملہ حملوں کا معنی اٹھانا آتا ہے، اور علی کے صلے کے ساتھ اکسانا، آمادہ کرنا، ابارنا. وکان اقوال مرتدین باسا و اکثرهم عددا بنو حنیفۃ اصحاب مسیلمۃ الکذاب، اور مرتدین میں سب سے زیادہ طاقتور طاقت کے اعتبار، اور مرتدین میں سب سے زیادہ مضبوط طاقت کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ عدد کے اعتبار سے بنو حنیفہ تھے، یعنی مسیلمہ کذاب کے جو ساتھی بنو حنیفہ تھے. یعنی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ تعداد والے یہ بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے ساتھی تھے. فقد اجتمع لمسیلمۃ من قومه وحلفائهم 40,000 من اشداء المحاربین. پس مسیلمہ اس کی قوم میں سے، مسیلمہ کے لیے اس کی قوم میں سے اور اس کے حلفاء میں سے، حلیف ان کی جمع ہے حلفاء، 40,000 سخت جنگجوؤں میں سے جمع ہو گئے. مسیلمہ کے لیے اس کی قوم میں سے اور اس کے حلیفوں میں سے 40,000 سخت جنگجو جمع ہو گئے. وکان اکثر ہؤلاء قد اتبعوه عصبیۃ له لا ایمانا به، اور ان میں سے اکثروں نے اس کی اتباع کی اس کی عصبیت کی وجہ سے. عصبیت کا معنی ہوتا ہے کسی سے سخت تعلق ہونا، کسی سے سخت تعلق یا کسی جماعت سے یا کسی فرد سے سخت تعلق اور رشتے کی وجہ سے جڑے رہنا، اس کو عصبیت کہا جاتا ہے. اور ان میں سے اکثروں نے اس کی اتباع کی اس کی عصبیت کی وجہ سے، نہ کہ اس پر ایمان کی وجہ سے. فقد کان بعضهم یقول، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ کہتے بھی تھے، اشہد ان مسیلمۃ کذاب و محمد صادق لیکن کذاب ربیعۃ احب الینا من صادق مضر. میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربیع کا کذاب زیادہ محبوب ہے ہمارے نزدیک مضر کے صادق سے. یعنی مضر سے کے صادق یعنی اللہ کے رسول، مضر کے سچے سے یہ مسیلمہ ربیعہ کا کذاب ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے. تو گویا اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ کچھ لوگ تو اس پر ایمان تو لاتے تھے، اس پر اس کی اتباع تو کرتے تھے، لیکن اس پر ایمان لانے کی وجہ سے نہیں بلکہ عصبیت کی وجہ سے کہ وہ اپنا آدمی ہیں اور اپنے آدمی ہونے کی وجہ سے ان کی اتباع کرتے تھے. یہ تھا برا ابن مالک کی حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 1. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.